بسم اللہ الرحمن الرحیم وإنما قيد بنفس تصور لأن من الكليات ما يمنع الشركة بالنظر إلى الخارج. صبر صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوال ہے کہ مصنف نے کہا ہے جی کہ مفہوم کا نفس تصور اگر منع کرے تو یہ جزئی ہے، نفس تصور شرکت کو مانے نہ ہو تو یہ نفس تصور کی قید کیوں لائی ہے، یہ قید کیوں لگائی ہے، کیا کہ جی سوال ہے کہ مصنف نے یوں کیوں کہا کہ مفہوم اللہ بسم معنی کا مفہوم اگر معنی مفہوم کا سوال یہ کہ مصنف نے یوں کیوں کہا کہ مفہوم کا نفس تصور اگر شرکت کو مانے ہے تو یہ جزئی ہے، اگر شرکت کو مانے نہیں تو یہ یوں کہنا چاہیے تھا کہ مفہوم اگر شرکت کو مانے ہے تو یہ مفہوم جزئی ہے، مفہوم اگر شرکت کو مانے نہیں ہے تو یہ کلی ہے. تو یہ مفہوم کا نفس تصور کیوں بچ قید لگائی ہے؟ صرف اتنا کہتے کیا مفہوم اگر مانے مفہوم شرکت کو مانے ہے تو یہ جزئی ہے، یہ مفہوم جزئی ہے، اگر مفہوم شرکت کو مانے نہیں تو یہ کلی ہے. اس کا جواب دیا ہے کہ قید لگائی اس لیے کہ بعض کلیات ایسی ہیں کہ جو خارج کی نظر سے ہے کلیاں لیکن خارج کی نظر سے شرکت منع ہے، خارج کی منع ہے. سنیں اگر صرف مفہوم کہتے نا تو پھر یہ اعتراض ہوتا تھا. نفس تصور کیا؟ نفس تصور شرکت سے مانے نہ ہو تو یہ کلی ہے، خارج میں سچی آیت میں نہ آئے. کیا کہ جی جواب دیا کہ تصور کی قید اس لیے لگائی ہے کہ بعض کلیات وہ ہیں جو مانے ہیں، جو شرکت کو مانے ہیں خارج کی نظر سے. آگے مثالیں آ رہی ہیں جو شرکت کو مانے ہیں خارج کی نظر سے. کس کی نظر سے؟ خارج کی نظر سے. اور محض مقید کیا گیا ہے نفس تصور کے ساتھ، یعنی مفہوم کا نفس تصور شرکت سے مانے ہے تو یہ جزئی ہے، یہ مفہوم جزئی ہے، اگر شرکت سے مانے نہیں ہے تو یہ مفہوم کلی ہے. اس لیے کہ کلیات میں سے وہ کلیات بھی ہیں کہ منع ہے شرکت نظر کرتے ہوئے خارج کی طرف. جی اور محض مقید کیا گیا نفس تصور کے ساتھ بسم یہ کلیات اللہ الرحمن الرحیم. منع کرتی ہیں شرکت کو نظر کرتے ہوئے خارج کی طرف. خارج میں نہیں، خارج میں شرکت کوئی نہیں ہے. کا واجب الوجود فإن شرکت فیہ ممتنعۃ بالدلیل الخارجی، جیسا کہ واجب الوجود کی واجب الوجود یہ کلی ہے، یہ کلی ہے، لیکن خارج میں دلیل موجود ہے کہ شرکت منع ہے. واجب الوجود صرف ایک ذات ہے اللہ تعالیٰ. کیا کہ جی جیسے واجب الوجود یہ کلی ہے لیکن خارج میں یہ دلیل خارجی دلیل کے ساتھ شرکت اس میں ممتنع ہے دلیل خارجی کی وجہ سے. دلیل جو شرع قید میں ساری پڑھ رہے ہو کہ واجب صرف ایک ذات ہے، شریعت کہتی ہے واجب الوجود صرف ایک ذات ہے، لیکن واجب الوجود ہے کیا؟ یہ کلی ہے، کیونکہ مشتقی جو ہوتے ہیں کلیاں ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ کلیاں ہوتے ہیں سارے. لیکن اذا جرد العقل نظر الى جرد اذا جرد العقل عقل و بڑیا اذا جرد العقل نظر الى حد ہوگی. عقل نے نظر کو خالی کرنا ہے کہ نظر نے عقل کو خالی کرنا ہے؟ لیکن اذا جرد العقل نظر الى مفهومه لم يمنع من صدقه على كثيرين. بس لیکن جب عقل خالی کرے نظر کو واجب الوجود کے مفہوم کی طرف، واجب الوجود کے جی کہ بھئی جس کا وجود ضروری ہے عدم محال ہے، یہ جو مفہوم ہے صرف نفس تصور.
تو عقل نہیں منع کرتی اس مفہوم کے سچے آنے سے کس پر؟ کیا کہ جی لیکن جب خالی کرے عقل نظر کو صرف اس کے مفہوم کی طرف، مفہوم کی طرف، تو عقل نہیں منع کرتی اس مفہوم کے سچے آنے سے سچے آنے سے کثیرین پر فَإِنَّ فَإِنَّ مُجَرَّدَ تَصَوُّرِهِ لَوْ كَانَ مَانِعًا مِنَ الشِّرْكَةِ لَمْ يَفْتَقِرْ فِي إِثْبَاتِ الْوَحْدَانِيَّةِ إِلَىٰ دَلِيلٍ آخر۔ آگے بھی کنی میری گل گزری ہے، سوال ہے کہ عقل تو منع کرتی ہے کہ واجب الوجود تو ایک ہے، کثیر ان پر کیا سچا آتا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ اگر واجب الوجود کا صرف تصور، نفس تصور کی، صرف نفس تصور واجب الوجود کا اگر یہ شرکت سے مانع ہوتا تو پھر وحدانیت کو ثابت کرنے کے لیے دلیل کی محتاجی نہ ہوتی، صرف ہم کہتے کہ تو واجب الوجود کا معنی سمجھ، تجھے سمجھ آ جائے گا، سمجھے؟ تو پھر تو کوئی بت پرست ہی نہ ہوتا، بات ختم ہو جاتی جی۔ کیا جی وجہ یہ ہے کہ صرف واجب الوجود کا تصور اگر مانے ہوتا شرکت سے تو پھر نامحتاجی ہوتی وحدانیت کے ثابت کرنے میں کدھر؟ دلیل آخر کی طرف، دلائل نہ دینے پڑتا، حالانکہ دلائل ہیں، پورا قرآن شریف ہے اللہ کی وحدانیت پر دلائل ہیں جی، شرک کی نفی پر دلائل ہیں جی، جیسا کہ واجب الوجود کیونکہ شرکت اس میں ممتنع ہے دلیل خارجی کی وجہ سے، لیکن جب خالی کرے عقل نظر کو واجب الوجود کے مفہوم کی طرف تو نہیں مانے، جن سنیں جی بھئی لم یمنا جی، بے عقل نہیں منع کرتی اس مفہوم کے سچے آنے سے کثیرین پر، کیونکہ کیونکہ واجب الوجود کے تصور، صرف تصور واجب الوجود کا یعنی واجب الوجود کے مفہوم کا صرف تصور اگر مانے ہوتا شرکت سے تو نہ محتاجی ہوتی وحدانیت کے ثابت کرنے میں دلیل آخر کی طرف۔ شاباش جی۔ جیسے واجب کہ شرکت واجب الوجود کے مفہوم میں ممتنع ہے دلیل خارجی کے ساتھ، لیکن جب خالی کرے عقل نظر کو واجب الوجود کے مفہوم کی طرف تو نہیں مانے عقل واجب الوجود کے مفہوم کے سچا آنے سے کثیرین پر، کیونکہ صرف واجب الوجود کے مفہوم کا صرف تصور اگر مانے ہوتا نہ احتیاجی ہوتی وحدانیت کے اس بات میں دلیل آخر کی طرف۔ ایک مثال اور پچھوں کہ بعض کلیاں وہ ہیں کہ کیوں قید لگائی کہ اس کے مفہوم کا نفس تصور کہ بعض کلیاں خارج میں شرکت نہیں پائی جاتی۔ دوسری مثال کل کلیات فردیت مثل لا شیء ولا امکان ولا وجود فإنها يمتنع ان تصدق على شيء من الاشیاء بالخارج لیکن لا بالنظر الى مجرد تصورها۔ بس اور دوسری مثال جیسا کہ کلیات فرضیہ کی کلیات فرضیہ اوے منطقیاں بنائی ہیں جی، لا شے کی یہ کلی ہے، لا امکان یہ لا وجود، یہ ان کا جو مفہوم ہے نا کیا ہے؟ کلی ہے۔ یہ جو کلیات فرضیہ ہیں کیونکہ منع ہے یہ کہ سچی آئے کوئی بھی ان میں سے کسی شے پر اشیاء میں سے جو خارج میں ہے، وہ لا شے نہیں ہے بلکہ لا امکان نہیں ہے بلکہ وہ تو ممکن ہے، لا وجود نہیں ہے بلکہ وہ تو موجود ہے جی۔ کیا جی؟ اور دوسری مثال جیسے کلیات جو فرض کی گئی، کلیات فرضیہ جو فرض کی گئی ہے، یہ منطقی لفظ بول دیں، میں بار بار پکوا رہے ہیں، پیچھے کبرے تو سگرے تو آ رہے ہیں، مجال جا کے لگ دیں جی۔ جیسے کلیات فرضیہ جیسے لا شے، لا امکان، لا وجود، ان کا تصور تو یہ کلیات منع ہے یہ کہ سچی آئے کسی شے پر خارج میں جانا تھا، فرد کوئی نہیں، لیکن ان کے صرف تصور کریں تو پھر یہ کثیرین پر سچی آنے سے مانے نہیں ہیں، صرف ان کا تصور خارج میں، یہ ان کا معنی کیا ہے؟ خارج میں اس سے قطع نظر ان کا جو مفہوم ہے وہ کثیرین پر، اور صرف تونا تنیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے گا جی جی ایویں بس ٹھوکا ہے جی 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 کتنے سچا رہے خارج ذہن میں جی، سارے ذہن کھ بھی نہیں سچا رہے جی
ਐਵੇਂ ਸੱਚਾ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਬਸ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲਕੀਰ ਤੇ ਫਕੀਰ ਬਤੋਨਾ ਤੂੰ नहीं चलो जी जी जो दिमाग कह रहा है कि लाश है किस कसीरन पर सच्ची आ रही है दिमाग वो कसीरन खारज में कौन है ज़हन में है ज़हन च लाश ही है चो किसी ने कितने ने जी मैं सिर्फ एक शुरू तो काम चला दे तो बस ठीक है जी फलाने ने आखिर चल भी लगे चलो बेगा जी और जैसा कि कुल्लियात फ़र्ज़िया जैसे लाश है ला इम्कान ला वजूद बस जदों शय ही कोई नहीं इन्हें तो बहस की करनी है जी क्योंकि मैं आपको मनवाता हूँ मनवा तो शय है जी मनवानी है तुझे क्योंकि ये कुल्लियात मुमतने है ये कि सच्ची आएँ किसी शय पर अशिया से खारज में लेकिन ना नज़र करते हुए उनके सिर्फ तसव्वुर की तरफ नज़र करें कि सीरीन पर सच्ची आती वाह मंतकियां दे ज़हन विच दिमाग च लाश है ला इम्कान ला वजूद चो किसरे वड़ गए तां ते गुमराह हो गए जी तां ते तमाशा बनया जी जे दिमाग च कोई वजूद इम्कान शह जाती तो कोई काम भी बनता जी दिमाग च ये फसा लिया कि लाश है ला वजूद मैं जो कसीर पर सच्चो कसीर मनके तो दिमाग च फलसफियां दे दिमाग च अफलातून दे दिमाग च ने लाश है तो ला इम्कान तो ला वजूद दे अफराद जी जैसे कुल्लियात फ़र्ज़िया जैसे लाश है और ला इम्कान और ला वजूद क्योंकि ये कुल्लियात मुमतने हैं कि सच्ची हैं किसी शय पर अशिया से खारिज में लेकिन ना कि नज़र करते हुए सिर्फ इन कुल्लियात के तसव्वुर की तरफ ومن هنا يعلم أن أفراد الكلية لا يجب أن يكون الكلية صادقا عليها بل من أفراده ما يمتنع أن يصدق الكلية عليه في الخارج إذا لم يمتنع العقل عن صدقه عليه بمجرد تصوره فلو لم بس توجہ کریں وہ ایک سوال جوابی علامہ فرماتے ہیں علامہ قطب الدین تحتانی رحمہ اللہ کہ یہاں سے معلوم او من اجل انا مفہوم واجب الوجود مفہوم لا شے لا ممکن یہ سارے کیا ہیں نظر آ رہے ہیں حاشیے پہ یہ کیا ہیں کلیات ہیں یہاں سے معلوم ہو گئی یہ بات کہ کلی کے افراد نہیں ضروری کہ کلی سچی آئے ان افراد پر جی ضروری نہیں کہ کلی خام آئے بلکہ کلی کے افراد میں سے وہ بھی افراد ہوتے ہیں کہ ممتنع ہے کہ سچی آئے کلی ان پر خارج میں سچی آئے جب کہ نہ منع کرے عقل کلی کے سچے آنے سے افراد پر کلی کے صرف تصور کے ساتھ عقل تو منع نہیں کرتی لیکن خارج میں ان کے کوئی فرد نہیں ہوتے تو پتہ چل گیا کہ کلی کے لیے ضروری نہیں کہ خام خواہ افراد پر سچی آئے سنیں کلی ہووے تھلے ککھ بھی نہ ہووے کلی ہوندی ہے منطقیاں دی کیا کہہ جی علامہ فرماتے ہیں یہاں سے معلوم ہو گئی یہ بات کہ کلی کے افراد جو ہیں ضروری نہیں کہ کلی ان پر سچی آئے بلکہ کلی کے افراد میں سے وہ بھی ہوتے ہیں سچی ہے کلی ان پر خارج میں تو وہ افراد کہاں ہوتے ہیں جن پر وہ کلی کے افراد میں سے وہ افراد بھی ہوتے ہیں خارج میں سچی نہیں آتے ذہن میں فرضی کی فرضی سارے جی جب کہ نہ منع کرے عقل کلی کے سچے آنے سے افراد پر کلی کے صرف عقل کہے کہ کثیرین پر سچی آتی صرف نفس تصور کے ساتھ لیکن خارج میں اس کا کوئی فرد نہ ہو تو یہ کلی ہے یہ کلی ہے اور یہاں سے معلوم ہو گئی یہ بات کہ کلی کے افراد نہیں ضروری نہیں واجب یہ کہ کلی سچی آئے افراد پر یہ ضروری نہیں ہے افراد پر جی اب کس پر اپنے علیہ ان افراد پر بلکہ کلی کے افراد سے وہ بھی افراد ہوتے ہیں کہ ممتنع ہے یہ کہ سچی ہے کلی ان افراد پر خارج میں لیکن کب جب کہ کلی کدوں بنے گی جب کہ نہ منع کرے عقل کلی کے سچے آنے سے افراد پر
کلی کے صرف تصور کے ساتھ تصور کے ساتھ۔ تو لہذا کلی ہووے دی خارج وچ فرد کوئی نہ ہووے تو ٹھیک ہے جی، کثیرین پر سچی نہ آئے جی۔ اور یہاں سے معلوم ہو گئی یہ بات کہ کلی کے افراد ضروری ہے کہ وہ کلی، یہ کہ وہ کلی سچی آنے والی ان افراد، وہ دا کی مطلب ہے کتنے جی، پھر منع کرنا۔ اور یہاں یہاں سے معلوم ہو گئی یہ بات کہ کلی کے افراد نہیں ضروری کہ کلی ہن ضروری بھائی یکون ہے وچ مانا پہلو کرنا تا چا سونی یہ مصدر ہے جی کہ کلی سچی ہے ان افراد پر، کلی کا سچا آنا ان افراد پر یہ ضروری نہیں ہے جی جی۔ بلکہ کلی کے افراد میں سے وہ بھی ہیں کہ وہ افراد بھی ہیں کہ ممتنع ہے، منع ہے یہ کہ سچی ہے کلی ان افراد، وہ ما لفظاً مفردی، من لفظاً مفردی، مانن جمع بھی ہوندے نے تو ضمیر مفردی لٹائی جاندی ہو، پتہ نہیں تھک پہ یہ گل پکوا کے جی جی۔ پھر علیہ استاد جی مفرد ہے مانا جمع نہ کر رہے ہو، ہاں جی اگے جبکہ نہ مانے ہو عقل کلی کے سچا آنے سے فرق علیہ کا مرجع مائی افراد پر، صرف کلی کے تصور کے ساتھ۔ کثیرین پر تصور کے ساتھ منع، سچی آنے سے منع نہ کرے عقل۔ اگے فلو فلو لم یعتبر فلو لم يعتبر نفس التصور في تعريف الكلي والجزئي فدخل تلك الكليات في تعريف الجزئي فلا يكون مانعا فخرجت عن تعريف الكلي فلا يكون جامعا۔ کلی پکا کلی دھیان کرم۔ شارح فرماتے ہیں کہ اگر قید کیوں لگائی تھی تاکہ یہ کلیات کیا ہو جائیں داخل ہو گئی کس میں کلی میں کہ جن میں خارج میں فرد ہی کو نہیں جی، یا خارج میں کثیرین ہی کو نہیں، جیسے واجب الوجود ہے کلی لیکن اور منت کی آنکھ ہے کلی، واجب الوجود کوئی کلی نہیں، واجب الوجود صرف ایک ذات ہے جی، بس بات ختم۔ تونے نے جی اچھا جی کہ فلو لم یعتبر، اگر نفس تصور کا اعتبار نہ کریں کہ مفہوم کا نفس تصور شرکت سے معنی ہے تو یہ، جزئی ہے، اور اگر نفس تصور معنی نہیں، شرکت سے معنی نہیں تو یہ، کلی ہے۔ اگر نفس تصور کا اعتبار نہ کریں کلی اور جزئی کی تعریف میں، بلکہ یوں کہیں کہ مفہوم کثیرین پر سچا نہیں آتا تو، یہ مفہوم جزئی ہے، اور اگر سچا آتا ہے مفہوم کلی تو اب دونوں کی تعریفیں ٹوٹ جائیں گی۔ یہ جو لاش ہے جی کلیات فرضیہ ہیں جی، ان کا مفہوم سچا آتا ہے کسی شے پر جی، تو جب نہیں سچا آتا تو کس کی تعریف سچی ہے؟ جزئی کی۔ تو جزئی کی تعریف سچی آ گئی، وہ دخول غیر سے مانے نہ رہی، کلی کی تعریف سے نکل گئی، کلی کی تعریف جامع نہ رہی جی، تو جامع مانے تو اعتراض ہو گیا۔ کیا کیا جی؟ علامہ فرماتے ہیں اگر نفس تصور کا کلی اور جزئی کی تعریف میں اعتبار نہ کیا جائے تو کلی کہ مفہوم کا نفس تصور شرکت سے معنی ہے یا کہ معنی نہیں تو کلی تو جزئی کی تعریف، تو جزئی کی تعریف میں معنی نہیں رہے گی اور کلی کی تعریف جامع نہیں رہے گی، آگے سمجھ، کلی کی تعریف جامع نہیں رہے گی۔ اے شاباش سے کس طرح کہ جب مفہوم خارج میں سچا نہ آئے تو یہ جزئی ہے، تو یہ جو کلیات ہے سچی آتی خارج میں نہیں تو کیا بن گئی؟ جزئی بنتے ہیں، اور ہیں کلی، کلی کی تعریف سچی نہ آئے تو کلی کی تعریف جامع نہیں رہے گی، جامع نہ رہی، جزئی نہیں ہے، جزئی کی تعریف سچی آ گئی تو جزئی کی تعریف کس سے؟ کل غیر سے۔ جب گل یار پس اگر نہ اعتبار کیا جائے نفس تصور کا کلی اور جزئی کی تعریف میں تو البتہ داخل ہو جائیں گی وہ کلیات آ جڑیاں ہن دسیاں نے جنہاں دے خارج فرد افراد کوئی نہیں، فرضیہ کہ وہ کلیات کس میں؟ جزئی کی تعریف میں، تو پس نہ ہوگی جزئی کی تعریف ماننے کس سے؟ من دخول الغیر، اور نکل جائیں گی یہ کلیات کلی کی تعریف سے، تو پس نہ ہوگی کلی کی تعریف جامع کس کے لیے؟ اپنے شابہ۔ پس اگر نہ اعتبار کیا جائے نفس تصور کا کلی اور جزئی کی تعریف میں تو البتہ داخل ہو جائیں گی یہ کلیات جزئی کی تعریف، شابہ۔ پس نہ ہوگی جزئی کی تعریف مانے دخول غیر سے، اور نکل جائیں گی یہ کلیات کلی کی تعریف سے، پس نہ ہوگی کلی کی تعریف جامع اپنے افراد کو۔ جی
وبیان تسمیاتی بالکلی والجزئی جزی اور کلی کی وجہ تسمیہ، کلی کو کلی کیوں کہتے ہیں؟ یا نسبت کی ہے، یا منسوب طرف کل کے، منسوب طرف جز کے۔ وہ کل کون ہے جس کی طرف کلی منسوب ہے، وہ جز کون ہے جس کی طرف جزی منسوب ہے، او تو دسن لگے لوگ سنیں جی۔ کلی منسوب طرف وہ کون کل ہے جس کی طرف یہ منسوب ہے، جزی منسوب طرف وہ جز کون ہے جس کی طرف جزی ہے۔ شابہ سے اگے انل الکلیہ جزء للجزئی غالبا کالانسان فإنه جزء لزید والحیوان فإنه جزء للانسان والجسم فإنه جزء للحیوان جز ان جزء للحیوان یا جز لل جزء للحیوان فیکون الجزئی کلا والکلی جزءا له والکلیۃ الشیء انما یکون بالنسبۃ الی الجزئی فیکون ذلک الشیء منسوبا الی الکلی فالمنسوب الی الکلی کلی صبر ہون ایک تو پال صبر سمجھ کی بن گئی۔ کلی کا نام کلی رکھنا، جزی کا نام جزی رکھنا، اس کا بیان ہن سنی۔ کلی کون؟ کلی کلی کلیاں پانچ، اس میں جو جنس اور فصل ہے کون؟ جنس اور فصل وہ اپنے ماتات کی جز ہوتی ہیں کہ کو نہیں ہوتی؟ کون؟ جنس اور ہوں فصل پہلی بار اتنی 75 بار بڑے پھیرے تو آئے نے جی وہ سارے پھیرے گنو سوگ رہا تو 75 نال تو چوکھے ہو گئے نے جی کہ 5 کلیوں میں سے 9 جو ہے وہ اپنے افراد کی حقیقت قائم ہوتی ہے کہ ہن آ رہی ہن پھر آ رہی ہیں جی، لیکن جنس اور فصل اپنے افراد کی حقیقت کی جز ہوتی ہیں۔ کون؟ جنس اور فصل فصل یا اپنے افراد حقیقت کی جز ہوتی کہ ہیں۔ کو نہیں ہوتی ہیں؟ حد ہو گئی یار، 50 باری بجا اثر پڑی یار۔ اور خاصہ اور عرض عام اپنے متات افراد کی حقیقت سے خیر ادراؤن۔ کلی یہ جز ہوتی ہے جزی کی غالباً، کلی کے ماتحت جو جزی ہے جو اس کا فرد ہے، کلی غالباً اس کی جز ہوتی ہے، جز ہوتی ہے، کلی غالباً اس کی جز ہوتی ہے۔ اور فصل تے جنس کیا ہوندیاں نے ماتات افراد دیاں جز، جیسا کہ انسان کی جیسا کہ انسان اس کے ماتات کون ہیں؟ زید زید، تو یہ جز ہے کس کی؟ زید کی جز ہے، کیونکہ زید نام ہے حیوان ناطق ما تشخصات، تو انسان حیوان ناطق ہے تو تشخصات اس کے ساتھ ملا تو جز بنیا کہ نا۔ اور جیسے حیوان یہ جز ہے کس کی؟ انسان کیا ہے؟ تو حیوان ناطق میں سے حیوان کیا اس کی؟ اور جیسا کہ جسم یہ جز ہے کس کی؟ حیوان کی، کیونکہ حیوان کیا ہے؟ جوہر جسم نامی، تو جسم کیا اس کی؟ جز ہے۔ آخ شبہ کی آکھ ہے جی کلی اور جزی کی تسمیہ کا اقتباس یہ کہ کلی جز ہوتی ہے کلی جز ہوتی ہے جزی کی غالباً۔ جیسے انسان اب اس میں 9 بھی داخل کیا کیونکہ 9 کے نیچے افراد ہیں، تو افراد جو ہیں وہ 9 اپنے ماتات افراد کی حقیقت کا تو عین ہے، لیکن تشخصات جو ہیں وہ اور ہوتے ہیں جی۔ جیسے انسان یہ جز ہے زید کی، کیونکہ زید حیوان ناطق ما تشخصات ہے، اور تو انسان جو ہے وہ صرف حیوان ناطق ہے، شابہ۔ اور حیوان یہ جیسے اور جیسے حیوان یہ جز ہے انسان کی، کیونکہ انسان اور جیسے کہ حیوان کیونکہ حیوان جنس حیوان جز ہے انسان کی، کیونکہ انسان حیوان ناطق ہے اور حیوان اس کی جز ہے۔ اور جسم جز ہے حیوان کی، کیونکہ حیوان جوہر جسم نامی متحرک کے لیے رہتا ہے، حساس متحرک بن رہے کے لیے رہتا ہے۔ ہیں وہ میرے دیسی یارو، ہیں وہ میرے یارو۔ ہن اگے دیکھ، لہذا جب کلی جز بن گئی کس کی؟ جزی کی، تو پھر جزی بن گئی کل، جزی بن گئی کل اور کلی بن گئی کل کی جز، جز، کیا کہ جب کہ کلی لہذا جزی جزی بن گئی کل اور کلی بن گئی او حیوان ناطق کل، حیوان اس کی جز یار، زید کل اور انسان اس کی جز، تو جزی کیا بن گئی؟ کلی بن گئی، کل جزی بن گئی کل، حد ہوگی کل جزی کلی بن بن گئی کل اور کلی جزی بن گئی اس کلی جز بن گئی اس جزی کی، اس کل کی
یا جڑے پچھو پڑے ہیں ایک اور آ جو بھلا ہو جے کہ جزی بن گئی کل اور کلی بن گئی اس کل کی. جز ہوں سن شے کا کلی ہونا شے کا کلی ہونا. سنیں نا. جی اب ایک سوال ہے اس کا جواب درمیان میں خود بنا لو. سوال یہ ہے کہ تو خاصہ اور عرض جو ہے وہ تو ماتات افراد کی حقیقت کی جز نہیں ہوتے تو پھر ان کو تو وہ ان کو کلی کیوں کہتے ہیں؟ تو اس کا جواب دے رہے ہیں بھی شے کا جو کلی ہونا ہے نا اس کا نام رکھنے کے لیے ضروری نہیں بھی سارا محلہ اکٹھا کرو. شے کا کلی ہونا محض وہ ہے بنسبت کس کے؟ جزی کے. جزی کے. کیا کہ جی شے کا کلی ہونا محض بنسبت جزی کے ہے. بھی اس کے ماتات افراد ہیں اس لیے وہ کیا ہے؟ کلی ہے. تو لہذا پس ہو گئی وہ شے او کلیت شے او شے کا کلی ہونا وہ شے کیا ہو گئی منسوب ہو گئی کدھر؟ کل کی طرف. کل کون؟ جزی. سنیں اور جو منسوب ہو کل کی طرف وہ کیا ہوتا ہے؟ تو لہٰذا اس وجہ سے اس کو کلی کہتے ہیں. کیا جی لہذا پس وہ شے جو منسوب ہوگی کل کی طرف اور جو منسوب ہو کل کی طرف وہ کلی. حد ہو گئی. شے کا کلی ہونا محض ہے بنسبت اپنی جزی کے لہذا وہ جو شے ہے یعنی وہ جو کل ہے کلیت شے کا کلی ہونا وہ شے منسوب ہوگی کدھر؟ اپنی جزی کے. تو جزی کیا اس کا؟ وہ کل ہے اس کا. کل ہے. تو جو کل کی طرف منسوب ہو وہ کلی ہے. مطلب منسوب طرف کل کے تو جزی ہے کل اور کلی جو اور یہ جو شے کا کلی ہونا ہے یہ منسوب ہے اس جز کل کی طرف یعنی جز کی طرف. اس لحاظ سے اس کو کیا کہتے ہیں؟ کلی کہتے ہیں. اور بیان نام رکھنا کلی کے ساتھ اور جزی کے ساتھ یہ ہے کہ کلی جز ہے جزی کے لیے. اور ستارہ پایا نظر ہے اشارہ ہے طرف اس بات کے کہ بعض کلیات نہیں ہیں جز اپنے جزیات جیسے خاصہ اور نظر آ رہے ہیں. چلو جی جزی غالباً تامہ سے آخیا جی جیسے انسان کیونکہ انسان جز ہے زید کی اور جیسے حیوان کیونکہ حیوان جز ہے انسان کی اور جیسے جسم کیونکہ جسم جز ہے حیوان کی. تو پس ہو گئی جزی کل اور کلی جز واسطے کل کے یعنی جزی کے. اور شے کا کلی ہونا محض ہوتا ہے بنسبت جزی کے. تو پس ہو گئی وہ شے او کلیت شے منسوب طرف کل کے اور منسوب الی الکل کلی ہوتا ہے. شابہ جی. نام رکھنے کا اور بیان نام رکھنے کا کلی اور جزی کے ساتھ یہ ہے کہ کلی جز ہے جزی کی غالباً. شابہ. اور جیسے حیوان کیونکہ حیوان جز ہے انسان کی اور جیسے جسم کیونکہ جسم جز ہے حیوان کی. تو پس ہو گئی جزی کل جزی ہوگی اس کل کی اور کلی جز ہو گئی اس کل کی. اور شے کا کلی ہونا محض ہوتا ہے بنسبت جزی کے. وہ شے منسوب کل کی طرف اور وہ جو منسوب ہو کل کی طرف کلی ہوتا ہے. کلی ہوتا ہے وکذالک جزئیات الشیء انما هي بالنسبة الى الكل فيكون منسوبا الى الجزء بل منسوب الى الجزء جزئی. شے کا جزی ہونا شے کا جزئی ہونا یہ ہوتا ہے بنسبت کلی کے. یہ ہوتا ہے نسبت کلی کے تو کلی جو ہے وہ شے کی کیا ہے؟ جز ہے. تو جزی ہونا یہ بنسبت کس کے ہے؟ کلی کے. کلی کے. سنیں اب زید جو جزی ہے یہ بنسبت کس کے؟ انسان کے. انسان کیا ہے؟ اس کی جز ہے. جز ہے. انسان اس کی. جز ہے. تو یہ جز منسوب یہ جزی جو ہے یہ زید جو ہے یہ منسوب ہے اپنی جز کی طرف منسوب ہے. اپنی جز کی طرف تو جو جز کی طرف منسوب ہو وہ کلی جو جز کی طرف منسوب ہو وہ جزئی ہوتا ہے. جو گجرات کی طرف منسوب ہو وہ صحابی ہوتا ہے. حد ہو گئی یار جی. یہ دھیان کر یار بالکل واضح کہ جزی جی کون جزئی
شے کا جزی ہونا یہ بنسبت اپنی کلی کے ہے، تو جو کلی ہے وہ جزی کی کیا ہے؟ جز ہے، تو یہ جزی یہ اپنی جز کی طرف منسوب ہے، تو جو جز کی طرف منسوب ہو، جزئی ہوتا ہے زید منسوب ہے انسان کی طرف انسان کیا ہے زید کی، جز ہے تو زید منسوب ہوا جز کی طرف، تو کیا بنا؟ جزئی جزی بنا۔ انسان منسوب ہے زید کی طرف، زید انسان کے لیے کیا ہے؟ کل ہے، تو جو کل کی طرف منسوب ہو، کلی ہوتا ہے زید انسان کی، جز ہے نہ زید کی نظر سے انسان کیا ہے زید کی، جز ہے تو منسوب ہے طرف جز کے، تو کیا ہوتا ہے وہ؟ جزئی ہوتا ہے اجے بھی کوئی نہیں سمجھ آئی۔ اور اسی طرح شے کا جزی ہونا محض وہ بنسبت کلی کے ہے، تو پس ہو گئی شے کون؟ او جزیت منسوب طرف جز کے، کیونکہ کلی اس کی جز ہے اور منسوب الجز بلا جز جزی ہوتا ہے۔ شابہ جی۔ اور اسی طرح شے کا جزئی ہونا بعض و بنسبت کلی کے ہے، بس ہوگی وہ شے منسوب جز کی طرف اور وہ جو منسوب و جز کی طرف جزئی ہوتا ہے۔ شابہ جی۔ وَعَلَمْ أَنَّ الْكُلِّيَّةَ وَالْجُزْئِيَّةَ أَنَّمَا تُعْتَبَرَانِ بِالذَّاتِ فِي الْمَعَانِي وَأَمَّا الْأَلْفَاظُ فَقَدْ تُسَمَّى كُلِّيَّةً وَجُزْئِيَّةً بِالْعَقْلِ کلیتاً كُلِّيَّةً وَجُزْئِيَّةً بِالْعَقْلِ تَسْمِيَةُ الدَّالِ بِاسْمِ الْمَدْلُولِ تسمیت الدال، بِاسْمِ الْمَدْلُولِ اے شابہ سے بالم سے تحقیق مقام کرتے ہیں۔ سوال ہے کہ یہ کلی جزی معنی کے نام ہے یا لفظوں کے نام ہے؟ جی کہتے ہیں دونوں دے نام ہیں لیکن اعتبار علیحدہ علیحدہ ہے۔ سنیں کہ کلی ہونا اور جزی ہونا یہ اعتبار کیے جاتے ہیں بالذات معانی میں، بالذات کلی جزی معنی ہوتے ہیں، اور الفاظ کا نام رکھا جاتا ہے کلیت اور جزیت بالعرض۔ یہ ہے مدلول کی جو خوبی تھی وہ دال کو بھی دے دی، کہ جو مدلول کا نام تھا کس کا؟ معنی کا، وہ نام دے دیا کس کو؟ دال کو، یعنی ہاں مولی تو کی رو بھلا بھی جی کیا کہ جی سوال ہے کہ کلی جزئی الفاظ کے نام ہے یا معنی کے نام ہے؟ اس کی علامت تحقیق کرتے ہیں کہ تحقیق مقام یہ ہے کہ یہ معنی کے بھی نام ہے، بھی نام ہے الفاظ کے بھی نام معنی کے نام ہے بالذات، الفاظ کے نام ہے بالعرض۔ سنیں کہ اصل میں بالذات تو کلی ہونا جزی ہونا کن کی صفت ہے، اور چونکہ الفاظ دال ہیں تو اس اعتبار سے ان کے بھی نام بن گئے، تو یہ ہوگا کہ جو مدلول کا نام تھا وہ نام رکھ دیا کس کا؟ اور جان اس بات کو کہ کلی ہونا اور جزی ہونا محض معتبر ہیں دونوں بالذات معانی میں، اور بہر الالفاظ پس تحقیق نام رکھا گیا ہے کلی ہونا اور جزی ہونا بالعرض، یعنی ان کا نام جو کلی جزی بالعرض ہے، نام رکھنا دال کا مدلول کے نام کے ساتھ۔ جی اور جان اس بات کو کہ کلی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور بہر الفاظ پر تاکہ نام رکھے گئے کلی اور جزئی بالعرض، نام رکھنا دال کا مدلول کے نام کے ساتھ۔ قال قال بالکلی اما پھر بالکلیو قال بالکلی اما اور کلن بال نسبت یا نسبت کلن لال جا نسبت لگی ہو کندے نال یکن مدن نال جا نسبت لاد کی بنے گا مدیون، مدیون نہیں۔ ہاں جی شاباش۔ قال بالکلی اما یکون تمام ماہیت ما تحتہ من الجزئیات او داخلا فیہا او خارجا عنہا۔ علامہ فرماتے ہیں، علامہ رسالہ شمسیہ کے مصنف علامہ قزوینی معروف باکاتبی رحمہ اللہ نجم الدین علی بن عمر بن علی سبحان اللہ، وہ فرماتے ہیں کہ کلی کون؟ کلی اے جزی کلی آ گئی، جزی پیچھے رہ گئی ہے، کیونکہ جزی نال تو ساری تعلق نہیں ہے کہ جزیات اسی کنیاں پوریاں کریں گے جی، کہ 1000 جلد کی کتاب لکھو جزیاں نہیں پوریاں ہوندیاں، لہذا کلیاں لینیاں نے جی۔ کلی کے ماتات افراد ہیں، کلی کے جن کے ماتات افراد ہیں، جن کے نہیں وہ تو ویسے لاش ہے، ویسے گل نال کی شغل ہے۔ کلی
تین حال سے خالی نہیں ہے، کلی تین حال سے خالی نہیں، یا تو اپنے ماتات افراد کی پوری حقیقت ہے، یا اپنے ماتات افراد کی حقیقت میں داخل ہے، یا اپنے ماتات افراد کی حقیقت سے خارج ہے. کیا کہ جی علامہ فرماتے ہیں کلی تین حال سے خالی نہیں، یا کلی یعنی کلی کو جب اپنے افراد کی نظر سے دیکھو چلو ساری شرح ہوندی بالکل جی کلی اپنے ماتات افراد کی پوری حقیقت ہے، یا کلی اپنے ماتات افراد کی حقیقت میں داخل ہے، یا کلی اپنے ماتات افراد کی حقیقت سے خارج ہے. خارج ہے. فرمایا مصنف رحمہ اللہ نے آیا مصنف رحمہ اللہ نے اور کلی یا یہ کہ ہوگی کلی اپنے ماتات من الجزیات کی ماہیت کا تمام، یا کلی داخل ہوگی جزیات میں یعنی ان کی ماہیت میں، یا کلی خارج ہوگی اپنے جزیات کی ماہیت سے. شابہ جی علامہ فرماتے ہیں اور کلی یا یہ کہ ہوگی اپنے ماتحت میں جزیات کی ماہیت کا تمام، یا ہوگی کلی داخل جزیات میں، یا ہوگی کلی خارج جزیات سے. فالاول هو النوع سواء كان متعدد الاشخاص وهو المقبول في جواب ما هو بحسب الشركة والخصوصية معا كالإنسان، أو غير متعدد الاشخاص وهو المقبول في جواب ما هو بحسب الخصوصية المحضة كالشمس فهو بس اول نو ہے، اول نوع ہے. کلی اپنے ماتات افراد کی پوری حقیقت ہے تو یہ کلی یہ کلی نوع ہے. یہ کلی نو ہے. پھر آگے عام ہے کہ یہ جو نو ہے اس کے ماتات جو افراد ہیں وہ متعدد ہیں، کیا ہیں متعدد ہے یا متعدد نہیں ہیں، متعدد ہیں یا متعدد نہیں. کیا کہ جی اور اول کلی اپنے ماتحت افراد کی پوری حقیقت ہے، یہ کلی نو ہے. پھر آگے عام ہے کہ اس کے افراد متعدد ہیں یا متعدد نہیں ہیں. نہیں ہیں. سنیں جی اگر افراد متعدد ہیں نا تو اس کی تعریف کہ نو وہ کلی ہے جو بولی جائے گی ما ہوا کے جواب میں شرکت کے اعتبار سے بھی اور خصوصیت کے اعتبار سے بھی. زید و عمر ما ہما انسان، زید ما ہوا انسان. جی اگر اس کے اشخاص متعدد ہیں تو اب کل نو کی تعریف یہ ہوگی. نو کی تعریف یہ ہوگی کہ نو کلی ہے جو بولی جاتی ہے ماں. اس بولنے کا مطلب ہے محمول بنانا، جزی نو موضوع تے کلی نو محمول اے مقول ہے، مقول بمانا محمول. جی کلی نو وہ کلی ہے جو بولی جاتی ہے ماں ہوا کے جواب میں باعتبار شرکت اور خصوصیت مان کے، جیسا کہ انسان، جیسا کہ سرا میں ساری وضاحت آ رہی ہے. یا جو نو ہے وہ اس کے ماتات افراد کے ہیں لیکن وہ غیر متعدد ہیں، چوکھے نہیں ہیں. سنیں جی غیر متعدد الاشخاص ہے. اب اس نو کی تعریف یہ ہوگی کہ جس کے اشخاص زیادہ نہیں ہیں، صرف ایک خارج وچ کہ نو کلی ہے جو بولی جاتی ہے ما ہوا کے جواب میں محض خصوصیت کے اعتبار سے، محض جیسا کہ شمس کلی ہے اس کے ماتات افراد ہے لیکن خارج وچ کوئی ہے وہ جڑا چمکدا پہ کیا کہ جی اگر نو اس کے نیچے اتحاد افراد متعدد نہیں ہیں، افراد متعدد نہیں ہیں. اس نو کی تعریف یہ اب یہ دو تعریفاں کی تھیں کہ نو کلی ہے جو بولی جاتی ہے ماں ہوا کے جواب میں باعتبار خصوصیت محض کے، جیسے شخص یہ کلی ہے صرف خصوصیت کے اعتبار سے جواب میں آئے گی، شرکت کے اعتبار سے نہیں آئے گی کیونکہ اس کا فرد ہی خارج میں کہ شرکت ہے کو نہیں ہے جی. اور اول وہ نو ہے برابر ہے کہ ہو نو متعدد الاشخاص، اور وہ یعنی وہ نو جس کے ماتات افراد زیادہ ہیں اور وہ کلی ہے جو بولی جائے گی ما ہوا کے جواب میں شرکت اور خصوصیت مان کے اعتبار سے، خصوصیت مان کے اعتبار سے، جیسا کہ انسان منع کر. اور اول وہ نو ہے برابر ہے کہ وہ نو متعدد الاشخاص، اور وہ نو کلی ہے جو بولی جاتی ہے ما ہوا
کے جواب میں باعتبار شرکت اور خصوصیت مان کے جیسا کہ انسان یا غیر متعدد الاشخاص غیر متعدد الاشخاص اور وہ یعنی وہ نو وہ کلی ہے جو بولی جاتی ہے ما ہوا کے جواب میں خصوصیت محضہ کے اعتبار سے جیسا کہ شمس جی غیر متعدد الاشخاص ہے اور وہ نو کلی ہے جو بولی جاتی ہے ما ہوا کے جواب میں باعتبار خصوصیت محض جیسا کہ شمس فہو اذن کلی مقبول علی واحد او علی کثیرین متفقین بالحقائق فی جواب ما ہوا۔ علامہ فرماتے ہیں دو تعریفیں ہو گئی ہیں اکٹھی کرتے ہیں تاکہ تھوڑے کو کھانے چ پوے لہٰذا اور نو جب کہ منقسم ہوگی کدھر اسمین کی طرف کیڑا کہ اشخاص متعدد کوئی نہیں ہے جی کہ نو کلی ہے جو بولی جاتی ہے ایک پر یا کثیرین پر سنیں اگلی صفت کثیرین دی ایسے کثیرین جو متفقین بالحقائق ہیں لیکن وہ بولی کب جاتی ہے ما ہوا کے جواب میں جی کلی کی تعریف بنی کلی اور نو کی کہ نو کلی ہے جو بولی جاتی ہے ایک پر یا کثیرین ایک پر کب جب اس کے غیر متفق میں، ہاں یا کثیرین پر لیکن ایسے کثیرین جو متفقین بالحقائق ہیں فی جواب میں ما ہوا کے جواب میں ما ہوا کے جواب میں سنا جی پیچھے جو تعریف پڑھی وہ صرف ایک ہی تھی کہ نو وہ کلی ہوتی ہے جو مقول ہوتی ہے کثیرین متفقین بالحقائق کے ما ہوا کے ما ہوا کے جواب میں چلو جی پس نو اس وقت کلی ہے جو بولی جاتی ہے ایک پر یا کثیرین متفقین بالحقائق پر ما ہوا کے جواب میں شابہ جی نو اس وقت کلی ہے جو بولی جاتی ہے ایک پر یا کثیرین متفقین بالحقائق پر ما ہوا کے جواب میں جواب میں